سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کتا انتہائی وفادار جانور ہوتا ہے جو کہ مالک کو مصیبت میں پا کر اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک پریگننٹ عورت اور اس کے پالتو کتے کی کہانی سنائیں گے جو بالکل سچی ہے، جس میں ایک پالتو کتا اپنی پریگننٹ مالکن کے پیٹ کو چاٹتا رہا اور زور زور سے بھونکتا تھا۔ جب اس کی وجہ پریگننٹ عورت کے شوہر کو معلوم ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ پالتو کتے نے حاملہ عورت کے ساتھ کیا کیا، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو بس ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، برطانیہ میں کیمی نام کے کتے کو ایک عورت اور اس کے منگیتر نے پالنے کے لیے گود لیا۔ اس وقت یہ کتا کافی چھوٹا سا تھا۔ پھر اس لڑکی کی منگنی ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام ایلا تھا اور ایلا کا منگیتر بھی اس کتے کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ پھر ان کی شادی ہو گئی تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور یہ ان کے گھر میں سیکورٹی کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کے چند مہینوں بعد جب ایلا پریگننٹ ہو گئی تو اس کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ تو عام سی بات تھی، لیکن یہاں جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنی مالکن کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر اس کا پالتو کتا عجیب حرکت کرنے لگتا تھا، اور وہ جب بھی اپنی مالکن کو دیکھتا اور اس کے پیٹ کو دیکھتا تو وہ بھونکنے لگتا اور کبھی کبھار اس کے پیٹ کو چاٹنے لگتا۔ اس کی اس حرکت سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بات کی جانب اپنی مالکن کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کتا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ بھی اس بات کی حقیقت جاننے کی کوشش میں لگ گئی اور اس کتے کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ سامنے آئی، یہ جاننے کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ بات ایلا نام کی لڑکی کے لیے الگ اور تعجب والی تھی۔ اسی طرح یہ بات ایلا کے شوہر کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ حمل یعنی پریگننٹ ہونے سے پہلے ان کے کتے نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی، اور اب جبکہ ایلا حاملہ ہوئی تو یہ کتا ایسی عجیب حرکت کرنے لگا۔ ایلا کے شوہر نے اس کو بتایا کہ وہ اسپتال چلی جائے اور اپنی لیڈی ڈاکٹر سے اس بات کا ذکر کرے تاکہ اس کا چیک اپ ہو سکے اور اس معاملے کا شک دور ہو جائے۔ ایلا اپنی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنا چیک اپ کرواتی ہے اور سارا معاملہ اس کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے، لیکن اس کی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایلا واپس آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ایلا کے کتے کا رویہ ہر بار کی طرح ہی رہتا تھا اور ایلا کے پیٹ کو جب بھی وہ دیکھتا تو وہ بھونکنے لگتا اور کبھی کبھار اس کے پیٹ کو چاٹنے لگتا تھا۔ چیک اپ کے باوجود ایلا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بہتر مشورہ دے سکے اور یہ پریشانی دور ہو جائے۔ لہٰذا وہ اپنے سوشل میڈیا پر یہ معاملہ شیئر کرتی ہے اور اپنے دوستوں سے اس پریشانی کی حل کے لیے مشورہ مانگتی ہے۔ مختلف لوگ اس کو مختلف مشورہ دیتے ہیں، جن میں سے کسی ایک نے اس سے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل لے جائے اور وہاں اپنا مکمل اور تفصیلی چیک اپ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کرائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کتا اس کو اس کے آنے والے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا ہو۔ ایلا کو یہ مشورہ مناسب لگتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ وہاں اپنا چیک اپ کرواتی ہے تو اس کے چیک اپ کے رپورٹ میں ایک خطرناک بیماری سامنے آتی ہے، تو ایلا اور اس کے شوہر کے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ایسی تھی جو ایلا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے دونوں کے لیے ایک خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ایلا کے پیٹ میں ایک خطرناک گاٹھ تھی اور شاید اسی خطرے کو اس کتے نے بھانپ لیا تھا، اور وہ ایلا کے ساتھ اسی لیے ایسا رویہ اختیار کیا ہوا تھا تاکہ اس کا دھیان اس کی طرف بڑھ جائے۔ دوستوں، کتا چونکہ بے زبان ہوتا ہے، اس لیے وہ زبان سے تو کچھ بتا نہیں سکتا،
البتہ وہ اپنی حرکت سے اپنی مالکن کو خبردار کرتا رہا اور یوں اس کتے کی وجہ سے اس کی مالکن کی جان بچ گئی۔ نہ صرف اس کی مالکن کی بلکہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کی بھی جان بچ گئی۔ دوستوں، آپ اس کتے کی اس حرکت کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، بات کی جائے کتے کی وفاداری کی اور اس کی سمجھداری کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے اور آخری حد تک اپنی وفاداری نبھاتا ہے، اور یہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں جو کتے کی وفاداری سے منسلک ہے۔ پیارے دوستوں، ایک ایسا ہی واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک پتھر دل عورت جب اپنے بچے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے ساتھ رہنے والی آوارہ کتیے نے کیا کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب اس کتیا نے ایک انسانی بچے کو گلی میں پڑا ہوا دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماں کو کرنا تھا، اور اس کے بعد اس کتیا نے جو کیا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سینٹینو نام کا لڑکا 2013 میں ارجنٹینا کے شہر میں پیدا ہوا اور اس کی ظالم ماں اس کو تب بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی جب وہ صرف ایک ماہ یعنی 30 دن کا تھا۔ بجائے اس کے کہ اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کرے، وہ اسے ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب یہ بچہ بے یار و مددگار اس جگہ پر پڑا ہوا تھا، اور اس عمر میں ایک بچے کو اپنے لیے کچھ کرنا ناممکن تھا، اور اگر کوئی جانور اس بچے کو پینے کے لیے دودھ بھی دے دیتا تب بھی اس کے لیے اس ویران علاقے میں زندہ رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کی ماں نے تو سخت سردی کے موسم میں اس جگہ پر اس کو چھوڑا تھا۔ جولائی میں ارجنٹینا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس بچے کو مدد نہ ملی تو یہ بچہ بہت ہی جلد ٹھنڈ سے اکڑ کر مر جائے گا۔ اگرچہ اس کی ماں یہ بچہ پھینک دی تھی، لیکن اصل میں یہ بچہ مکمل طور پر وہاں اکیلا نہیں تھا۔ اس جگہ پر ایک آوارہ کتیا رہتی تھی جو کہ اکثر مقامی لوگوں کی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی نظر آتی تھی۔ اس کتیا کو بہت کھانا چاہیے تھا کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ رہنے کے لیے اتنے پر ہی انحصار کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کتیا اپنے بچے پال رہی تھی، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ممتا کے جذبات موجود تھے۔ یہ کتیا اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی کہ اتنے میں سینٹینو نامی بچہ جنگل میں بے یار و مددگار اسے ویران جگہ پر پڑا ملا۔ اس بچے کو دیکھا اور اسے وہاں پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا، اور اس نے جو کیا وہ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کو دودھ پلانے کے بجائے ان کو ایک ایک کر کے اٹھانے لگی۔ اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے باری باری اپنے منہ میں دباتی تھی اور جگہ پر آ جاتی تھی جہاں پر وہ انسانی بچہ پڑا تھا کہ ایک ایک کر کے اپنے سارے بچوں کو اسی جگہ پر لے آئے اور اس کے چاروں طرف رکھ دیا، اور یوں وہ انسانی بچہ اور کتے کے بچے اور ان کے ماں ایک دوسرے کے ساتھ سردیوں کی جما دینے والی رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان جانوروں کے جسم کی گرمیوں کی وجہ سے یہ چھوٹا سا بچہ اس ٹھنڈی رات میں زندہ رہا۔ اگلی صبح پاس کے رہنے والی ایک لڑکی نے اپنے گھر کے پاس موجود جگہ سے عجیب و غریب آوازیں آتی سنی، اور اسے یوں لگا جیسے کسی انسان کے بچے کے رونے کی آواز ہے۔ اس نے خود ہی اس بچے کی آواز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آس پاس کا علاقہ ویران ہے اور کوئی بھی انسان اس جگہ پر نہیں رہتا۔ اس لڑکی کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ انسان کے بچے کی ہی آواز ہے، اس نے بچے کو دیکھ لیا اور اس نے کتیا اور اس کے بچے کو یوں بچے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھ لیا تو اسے اپنی آنکھ پر یقین نہیں ہوا، لیکن اس کے پاس خوبصورت سین کو خراب کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کو اس کی ماں نے کب بے یار و مددگار اس جگہ پر پھینکا ہے۔ اس لڑکی نے فوراً اس بچے کو کتیا سے الگ کیا اور جتنی جلد ممکن ہو سکا اسے ہاسپٹل لے کر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً بچے کا علاج شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کو کال کر کے بچے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ پولیس
فوراً حرکت میں آئی اور اس بچے کی اصل ماں کو ڈھونڈ لیا۔ یہ عورت 33 سال کی تھی جس کے ساتھ اس کے اور بھی بچے تھے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے باقی بچے اس سے چھین لیے گئے، کیونکہ وہ نومولود بچے کے ساتھ اتنا برا جرم کر سکتی ہے تو کسی بھی وقت باقی بچوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس عورت کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، لیکن اس عورت نے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جو لڑکی اسے اسپتال لے کر آئی تھی، اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ ان کتوں نے کس طرح سے اس بچے کو سردی سے بچایا ہے، اور یہ کتیا کیونکہ یہ اس جگہ پر اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔